الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ ناظرین اکرام، سامعین ولایت علی چینل 313 کے توسل سے آپ کی بارگاہ میں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے عنوان کے ساتھ مجلس میں حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، جن کی ہم ریت ہیں، جو ہمارے آقا و مولا ہیں، جو ہمارے وارث ہیں، جو ہمارے صاحب ہیں۔ اپنے مولا اور اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک ریت ہونے کی حیثیت سے، غلام ہونے کی حیثیت سے ہم ہدیہ تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے پدر بزرگوار سرکار 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر۔ ہم جہاں شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں، وہیں پر ہم سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں ایک ذاکر شبیر، ایک ذاکر سیدہ جناب نویدہ شکبیہ کی شہادت پر بھی ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ مالک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے تمام ہی ذاکرین اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آمین۔ آج کی یہ مجلس بعنوان سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یہ 11ویں شہنشاہ ہیں، سرکار ولی العصر کے والد ہیں، سرکار ولی العصر کے باپ ہیں، اور اس امام کی فضیلت، اس امام کے فضائل بیان کرنے کے لیے پہلا یہی جملہ کافی ہوگا کہ جس کا بیٹا قیامت تک کے لیے حکومت کرے اس امام کو حسن عسکری کہتے ہیں۔ جیو قبلہ جیو۔ خدا نے جس کی نسل میں امامت کو محفوظ کر دیا اور جس کے بیٹے کو قیامت تک کے لیے خدا نے اپنا نائب اور اپنا ولی مقرر کر دیا، آج اس شہنشاہ کا دن، آج اس شہنشاہ کی شہادت ہے۔ یہ میرے مولاؤ، میرے آقا وہ امام ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے۔ 28 سفر کی مجلس کیونکہ ہم نے امام حسن مجتبیٰ پہ پڑھی تھی، تو اس عنوان پہ بھی گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ دوسرے امام ان کا نام حسن اور 11ویں شہنشاہ ان کا نام حسن، ان دونوں آئمہ کے اسم مبارک جو ہیں وہ متفق ہیں۔ دونوں آئمہ کے اسم مبارک جو ہیں وہ اسم حسن ہے، تو اس میں جو ایک اتفاق پایا جاتا ہے، جو ایک متفق بات پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس حسن کے بعد بھی ایک انقلاب تھا اور اس حسن کے بعد بھی ایک انقلاب ہے۔ اس حسن کے بعد بھی ایک کربلا تھی اور اس حسن کے بعد بھی ایک کربلا ہے۔ نام نامی میرے مولا کا حسن ہے، لیکن لقب میرے مولا کا عسکری ہے۔ عسکر لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں لشکر کو کہتے ہیں، تو اس میں تاریخ میں دو طرح کی روایات پائی جاتی ہیں کہ دو روایات کی بنیاد پہ میرے مولا کے لقب مبارک کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی روایت یہ پائی جاتی ہے کہ کیونکہ میرے مولا کو جس سامرا کے محلہ میں رکھا گیا تھا 10ویں امام کے ساتھ، جس محلہ میں، جس مکان میں بظاہر تو وہ امام کو گھر رہنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن اصل میں وہ امام کی سب جیل تھی، یعنی کہ حکومت نے پالیسی کو تبدیل کیا تھا۔ اس سے پہلے آئمہ کو زندان میں رکھا جاتا تھا، جیلوں میں رکھا جاتا تھا، تو مختلف قسم کی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا کہ آخر یہ اہل بیت کو کس جرم کی پاداش میں جیلوں میں بند ہیں جب کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ جیل میں کسی مجرم کو رکھنے کے لیے اس پہ کسی جرم کا صادر ہونا ضروری ہے۔ تو مختلف قسم کی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا کہ ایک طولانی مدت، ایک لمبا عرصہ حضرت امام موسی کاظم کا قید خانے کا دور، اور پھر اس کے بعد آئمہ کے مختلف ادوار میں قید خانے کو لوگوں نے مختلف سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا، کیونکہ چوتھے امام کی زندان جو تھا وہ ایک اچانک ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا اور اس کے پیش نظر مولا کو قید رکھا گیا، پھر 5ویں امام کی قید، پھر 6 امام کا دور، آخر پھر 7ویں امام کے دور میں جو لمبا عرصہ تھا اس پہ بہت سے سوالیہ نشان تھے۔ تو اب حکومت نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا کہ بجائے یہ کہ ہم آئمہ کو زندان میں بند رکھیں، ہم ان کو محفوظ رکھنا ہے نا۔ جیل میں بند رکھنے کا مقصد، زندان میں رکھنے کا مقصد بھی
لوگوں سے ہٹانا ہے تاکہ امت کا امامت سے ربط ختم ہو جائے، امت کا امام سے رابطہ ختم ہو جائے، لوگوں کا امام سے مربوط ہونا ختم ہو جائے۔ تو اگر ہم نے لوگوں ہی کو امام سے مربوطیت کو ختم کرنا ہے تو اس سے بہتر اور بھی طریقے ہیں۔ تو میرے 10ویں امام کے دور میں حکومت نے پالیسی کو تبدیل کیا، اور تبدیل کرتے ہوئے امام کو مدینہ سے سامرہ بلا لیا۔ سامرہ میں امام کو جس محلے میں رکھا گیا تھا وہ محلہ فوجی چھاونی تھی، یعنی کہ وہ آرمی کا بیس کیمپ تھا۔ اس کیمپ کے اندر امام کو ایک گھر دیا گیا، یعنی کہ امام کو فوجی چھاونی کے اندر ایک گھر دیا گیا جس میں امام کو نظر بند کر دیا گیا۔ عام محلہ ہوتا تو لوگوں کی پیش رفت ہو سکتی تھی، لوگوں کی آمد و رفت ہو سکتی تھی، لوگ جا سکتے تھے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں فوجی چھاونی ہو، جہاں آرمی کا بیس کیمپ ہو، تو وہاں سول لوگوں کا آنا جانا بالکل منقطع ہوتا ہے، عام افراد کا وہاں داخلہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بظاہر وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے امام کو محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی امام کو قتل نہ کر پائے، دراصل وہ امام کو رابطوں سے منقطع کرتے تھے۔ اس تمام تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ امام کو رکھا گیا تھا وہ فوجی چھاونی کے اندر جو محلہ تھا اسے عسکر کہتے تھے، تو لہٰذا ان دونوں اماموں کو عسکرین کہتے ہیں، اور آج بھی اماموں کو عسکرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو وہ امام ہیں جو لشکروں کے درمیان رہتے تھے۔ پہلی وجہ تسمیہ امام کے عسکری لقب کی یہ ہے کہ امام کو چھاونی میں رکھا گیا تھا، لشکر میں رکھا گیا تھا، اس محلے میں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے امام کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ظالم بادشاہ متوکل نے امام کو بلایا تھا اور بلا کے امام کو اپنا لشکر دکھانے کے لیے کہا تھا کہ آئے میں آپ کو اپنا لشکر دکھاؤں، تو اس نے ایک اپنی جسے سالانہ فوج پریڈ کہتے ہیں، اپنی آرمی کا معائنہ کروانے کے لیے امام کو ایک اونچائی پہ کھڑا کیا گیا اور دیکھا گیا کہ دور تک سر ہی سر ہے۔ عرب اور عجم کے لوگ جو ہیں وہ اس کی سپاہ میں شامل تھے، اس کی فورس میں شامل تھے۔ اس نے امام کو مرعوب کیا، امام کو خوفزدہ کیا کہ میرا لشکر اتنا وسیع ہے کہ اس لشکر کی تعداد دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری آرمی اور میری فورس کو جوائن کر لیا، اور میرا لشکر کتنا وسیع ہے۔ جب اس نے امام کو اپنا لشکر دکھا دیا تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ تو نے مجھے اپنا لشکر دکھا دیا، تو اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں۔ تو اس نے کہا آپ کا لشکر کہاں ہے؟ تو امام نے انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ جو ہی بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ملائکہ کی ایک اتنی وسیع تعداد دیکھی کہ پورے آسمان میں فرشتوں کے پروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ خوف زدہ ہوا، تو اس نے امام سے کہا یہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ میرا لشکر ہے۔ تو اس ایک واقعے کی بنیاد پر بھی امام کی وجہ تسمیہ یہ بنی کہ کیونکہ امام نے اسے آسمان پر موجود اپنے لشکر کے بارے میں بتایا تھا، تو وہیں سے امام کا لقب جو ہے وہ عسکری مشہور ہو گیا۔ یہ دو وجہ تسمیہ جو ہیں یہ بتائی گئی ہیں جو تاریخوں میں ملتی ہیں۔ ایک تیسری وجہ ہے جو بڑی مخصوص سی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ امام کا لقب مبارک عسکری اس لیے ہے کہ امام کو سرکار ولی العصر کی فوج تیار کرنا تھی۔ جس ایک وجہ کو میں بھی اکثر تقاریر میں بیان کرتا ہوں کہ امام کے عسکری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام نے، کیونکہ امام کے بعد ایک لمبا غیبت کا دور تھا، تو امام صاحب العصر کی 12ویں مولا کی جو فوج تیار کرنی تھی، جو ایک زمین تیار کرنی تھی، جو انقلاب کی تیاری کرنی تھی، جو لوگوں کے فکری اور ذہنی طور پر انہیں امام کے لیے تیار کرنا تھا، تو اس امام کی ایک فوج تیار کرنے کی بنیاد پر بھی امام کو عسکری کہا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ تو اب میرے مولا کا لقب مبارک عسکری ہے۔ میرے مولا نے جو اپنا سن مبارک گزارا ہے، جو اپنی مدت گزاری ہے، جو بظاہر حیات طیبہ اس زمین پہ گزاری ہے، وہ بڑا مختصر سا عرصہ ہے۔ 28 سال، یعنی کہ 28 سال ایک بہت بھرپور جوانی کا دور ہوتا ہے، اور امام کی مدت جو ہے وہ صرف 28 سال ہے۔ اس 28 سال کے دور کو ہم نے دیکھنا ہے، مواخذہ کرنا ہے، اس 28 سال کے دور کے اندر جانا ہے کہ امام نے کتنے مختلف قسم کی منازل کو طے کیا۔ اس میں جب ہم امام کے بچپن کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا بچپن بڑا مصائب سے بھرپور ہے، کیونکہ 10ویں شہنشاہ کو زیادہ مدت قید خانے میں گزاری، تو جہاں باپ قید تھا وہی بیٹے کو قید رکھا گیا، اور امام جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ بچپن ہی میں نظر بندی میں تھے،
قید میں تھے تو امام کا مدت ہے جو بچپن کی وہ ہمیں قید خانے میں اور نظر بندی میں اور حکومت کے سامنے نظر آتی ہے۔ جب 10ویں شہنشاہ کی شہادت ہو جاتی ہے، دستار امامت 11ویں شہنشاہ پہ آ جاتی ہے، تو اب یہاں پر تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا جو دور، اور یہ بنو عباس کا آخری دور ہے، اس کے بعد آل ترک و تاتار ہیں، اور اس کے بعد پھر بادشاہوں کا ایک پھر سلطنت عثمانیہ تک کا سلسلہ چلنا ہے، تو اب 11ویں شہنشاہ پہ آ کے دنیا کی طاغوتی اور باطل نظریں جم گئی تھی۔ وہ جم اس لیے گئی تھی کہ ایک ہر امام نے، اور نبی سے لے کے 10ویں امام تک، بار بار لوگوں کو جھنجھوڑ کے امام زمانہ کے لیے تیار کیا گیا تھا، غیبت کے دور کے لیے تیار کیا گیا تھا، انتظار امام کے لیے تیار کیا گیا تھا، لشکر مہدی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نبی کی اتنی احادیث کہ میں کہتا ہوں کہ ملت مسلمہ میں اسلام کی جتنے بھی مسالک اور مکاتب ہیں، ان میں حتیٰ کہ نماز کے طریقے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی، کھول کے پڑھی تھی، روزہ اس وقت کھولا تھا یا اس وقت کھولا تھا، زکوٰۃ اتنی دیتے تھے یا اتنی دیتے تھے۔ لیکن ایک واحد مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ سرکار حجت دورہ، یعنی کہ مسئلہ ظہور مہدی جو ہے، وہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ تمام مسالک کا اتحاد ہے۔ کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ کسی امام نے نہیں آنا، ہر ایک کہتا ہے کہ کوئی امام ہے جو آئے گا۔ اب مسئلہ مہدی جو ہے، انتظار مہدی جو ہے، انتظار حجت جو ہے، انتظار صاحب العصر جو ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ مذہب اسلام کی میں بات نہ کروں تو بھی ٹھیک ہے، ادیان عالم کو بھی اتفاق ہے، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی کے آنے پر یقین رکھتے ہیں بے کہ شک کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اب سرکار ختمی المرتبت کی حدیث جو ہیں وہ اتنی حدیث ہیں، ابن الجوزی نے، ابن عساکر نے، سیوطی نے، تمام نے لکھی ہیں کہ رسالت مآب کی وہ حدیث جو رسول نے سرکار ولی العصر کے ظہور پہ کہی تھی کہ میرا ایک بیٹا آئے گا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، نام اس کا یہ ہوگا، اور وہ یہاں سے ظہور کرے گا، قیام کرے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ قرآن کی آیات بار بار سرکار ولی العصر کے سرکار ولی العصر کے وجود پہ دلالت کر رہی تھی۔ بقیت اللہ کہہ کے کبھی خدا پکار رہا تھا، کہیں فانتظروا کہہ کے خدا انتظار کی ترغیب دے رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی قرآن کی آیات، نبی کی حدیث، امیر المومنین کے خطبے، اور پھر امام حسن سے لے کے 10ویں امام کے دور تک ہر ایک امام نے جو زور دے کے امت کو بتایا ہے وہ بتایا ہے سرکار ولی العصر کے بارے میں۔ تو اب یہ طے شدہ تھا کہ نبی کی حدیث تھی کہ میری امت میں میرے 12 نقبہ ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے۔ 11 جانشینوں کا دور امت دیکھ چکی تھی۔ اب 11ویں امام پہ آ کے باطل قوتیں متحد ہو گئیں کہ کیونکہ اس کے بعد وہ امام آنے والا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ بے شک وہ امام آئے گا جو ہر ایک باطل قوت کو ختم کرے گا۔ اب ڈر اور خوف تمام باطل قوتوں کو 11ویں امام سے زیادہ 12ویں امام کا تھا۔ انہیں خبر تھی کہ اسی کا کوئی بیٹا ہے جو امام بنے گا۔ بلکہ میں اس کو اس انداز سے کہوں کہ جیسے فرعون کو موسیٰ کا خوف تھا اور اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو حاملہ نہیں ہونے دیا، بالکل ایسا ہی خوف اس دور کی حکومتوں کو سرکار امام زمانہ کا تھا کہ ولی العصر آئیں گے، امام آنے والے۔ تو لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک لمبی مدت کے لیے نظر بند رکھا گیا۔ لیکن یہ جاہل، جیسے کہ بالکل اسے میں تشبیہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ موسیٰ کی مثال ولی العصر سے نہیں دے سکتا، کیونکہ موسیٰ جو ہیں وہ ولی العصر کی رعیت ہو سکتے ہیں لیکن وہ نبی ہونے کے باوجود رعیت ہے۔ حضرت موسیٰ جب دنیا میں آنے تھے تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ شاید ماں کے بطن سے آئیں گے، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو حاملہ نہ ہونے دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے موسیٰ کے آنے کا بندوبست کتنا پوشیدہ رکھا ہوا ہے، کتنا خفیہ رکھا ہوا ہے۔ پھر خدا نے طریقہ کار ایسا اختیار کیا کہ جس نے سب سے زیادہ 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کو قتل کروایا تھا، خدا نے موسیٰ کو بھی اسی کے گھر میں اسی کے گھر میں پروان چڑھایا۔ تو اب سرکار ولی العصر کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم امام حسن عسکری کو
زیادہ دیر قید میں رکھیں گے، تنہائی میں رکھیں گے تو سرکار ولی العصر کی ظہور کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، ہم سرکار ولی العصر کے راستے کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وعدہ پروردگار خدا ہی نے پورا کرنا تھا اور خدا اس کو بہتر انداز میں پورا کر رہا تھا۔ اب یہاں پر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو عقد مبارک ہے وہ جس شہزادی سے ہوا ہے وہ روم کی شہزادی ہے، روم کی شہزادی ہے، رئیس روم کی بیٹی ہے، اور نام اس بی بی کا سلیل خاتون ہے۔ سلیل خاتون وہ شہزادی ہے جس سے سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا عقد ہوتا ہے۔ سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اسی عقد کے ساتھ سرکار ولی العصر کا دنیا میں ظہور ہو جاتا ہے۔ 255 ہجری جو ہے اس میں سرکار ولی العصر کو 255 ہجری تک مسلسل قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ 256 ہجری میں سرکار ولی العصر کیا دنیا میں ظہور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر 11ویں شہنشاہ کو مسلسل 255 ہجری تک ایک قید خانہ ہے۔ اب یہاں پر بہت سے علم و فضائل کے، مولا کے بہت سے علم و کمالات کے ایسے مواقع ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں جہاں پر امام نے اپنی امامت کو مختلف طریقوں سے روشناس کروایا۔ اس میں ایک بہت بہترین واقعہ یہ ہے کہ جب، کیونکہ امام نے 3 بادشاہوں کو دور دیکھا تھا، 3 ظالم ترین بادشاہوں کا دور، معتز کا دور، معتمد کا دور، مہدی کا دور، یہ دونوں لعنت پیشوا، عباسی بادشاہ تھے، دونوں عباسی خلفاء تھے۔ 3 بادشاہوں کا دور جو تھا وہ امام نے دیکھا تھا۔ ان تینوں نے، اس کی ایک بہت لمبی بحث ہے کہ ان تینوں میں 2 نے مدت ان کی بڑی تھوڑی تھی اور بہت کم عرصہ انہوں نے حکومت کی، کیونکہ آپس میں خاندانی اختلافات اتنے زیادہ ان کے بڑھ چکے تھے کہ کوئی بھی دوسرے کی حکومت کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس میں سے جو لمبا دور گزارا ہے وہ آخری ان کے بادشاہ جو ملعون قاتل امام بھی تھا، اس نے ایک لمبا دور گزارا ہے جس نے 20 سال کا دور گزارا ہے۔ لعنت بے اب شمار۔ جب سرکار کو رکھا گیا ہے تو اس میں مختلف ایسے دور بھی آئے ہیں کہ جہاں پر وقت کے امام کو بلایا بھی جاتا تھا ہر طرح کی مدد کے لیے، جیسا کہ ایک بہت مشہور ترین واقعہ ہے کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ زمین پہ اتنا قحط پڑ گیا کہ زمین پر بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین پر بارش کا کوئی قطرہ نہیں گر رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ انتہائی بے چین تھے کہ آخر کس طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ زمین پہ بارش ہو۔ تو اس نے، معتمد نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے علماء کو بلایا۔ علماء کو بلانے کے بعد آخر یہ طے پایا کہ ایک کھلی جگہ پہ جا کے نماز استسقاء ادا کی جائے تاکہ خدا سے باران رحمت کے بارے میں دعا کی جائے اور رحمت کا نزول ہو اور بارش ہو۔ تمام افراد ایک کھلی میدان میں اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے بارش کی نزول کی دعا کی، لیکن خدا نے زمین پہ قطرہ نہیں بارش کا بھیجنا تھا، نہیں بھیجا۔ 3 دن تک مسلسل دعا ہوتی رہی۔ جب لوگ تنگ آ گئے کہ ہم نے تمام علماء کو بھی اکٹھا کر لیا، نماز استسقاء کو بھی ادا کر کے دیکھ لیا، تو آخر نزول رحمت اور نزول بارش کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس میں پھر ایک عیسائیوں کا وفد ہے جو وہاں پر پہنچتا ہے، اس کی قیادت ایک عیسائی راہب کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ پہنچتا ہے اور وہ پہنچ کے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ عاجز آ گئے ہیں تو پھر اب مجھے موقع دیا جائے۔ آخر مسلمان اس وقت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اس عیسائی راہب کو موقع دیا جائے، یہ کیا چاہتا ہے؟ تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم کس طریقے سے بارش کا نزول کرواؤ گے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی کھلے میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرنے دی جائے۔ تو وہ اپنے پادریوں کے ساتھ کھلے میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعا کے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ جو ہی وہ دعا کے ہاتھ بلند کرتا ہے تو آسمان سے سیاہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور بارش نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بارش ہوتی ہے جتنی دیر وہ کھڑا رہتا ہے، اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے۔ تیسرے دن وہ آتا ہے تو ہجوم اور زیادہ ہوتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے، حتیٰ کہ دربار میں یہ خبر پہنچی کہ لوگ اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں، اس عیسائی راہب کی طرف اتنے متوجہ ہو چکے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کے مذہب عیسائیت کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ اسلام کو تحفظ کے لیے نہیں، انہیں خبر تھی
کہ اگر لوگ مذہب ہی پر نہیں رہے تو پھر ہمیں خلیفہ کیسے تسلیم کریں گے؟ ہمیں خلیفہ بننے کے لیے لوگوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو لہذا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امام کو بلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مفادات کیسے ہیں، خلافت اور امامت کا فرق یہاں پر سمجھیے گا۔ خلیفہ بلا رہا تھا امام کو حکومت بچانے کے لیے، اور امام گھر سے نکل رہے تھے اسلام بچانے کے لیے۔ اب دیکھنے میں یہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا رہا ہے اور امام آ رہے ہیں۔ جب مورخ اس واقعے کو لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ خلیفہ کے بلانے پر امام آئے، جبکہ اگر اس کی باطن میں جھانکے گا، اگر اس کی حقیقت میں جھانکے گا تو وہ پھر یہ دیکھے گا کہ حکومت بچانے والے نے جب اسلام بچانے والے کو بلایا، اس کے مفادات میں تحفظ حکومت تھا، اور جو آ رہے تھے اس کے مفادات میں تحفظ اسلام تھا۔ تو اب اس ایک مسئلے سے، اس ایک پیرامیٹر سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب جس دور میں بھی کسی بھی خلیفہ کے دربار میں امام جاتا ہے تو خلافت کی ترجیح حکومت کا تحفظ ہوتا ہے، اور امامت کی ترجیح اسلام کا تحفظ ہوتا ہے۔ بے جب شک امام دربار میں پہنچتے ہیں تو خلیفہ امام کو پریشانی کے بارے میں بتاتا ہے کہ لوگ آپ کے نانا کا دین چھوڑ کے مذہب عیسائیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس عیسائی راہب کو میدان میں بلایا جائے۔ جب اسے میدان میں بلایا جاتا ہے تو امام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو امام اپنے ایک نوکر کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کی انگلیوں میں سے ایک ہڈی ہے انسانی جسم کی جو اس نے اپنی انگلیوں میں چھپائی ہوئی ہے، اسے نکال کے لے آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے اور جا کے اس کی انگلیوں میں ایک انسانی جسم کی ہڈی جو ہے اس کو نکال کے لے آتا ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں دعا کر۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو کہاں بارش آنی تھی، کوئی چیز ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور چہرے پہ شرمندگی ہے۔ اب یہ اس واقعے کو سمجھانے کا مقصد، بہت سے ایسے واقعات تھے جو میں سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے بتا سکتا تھا، لیکن اس واقعے کو میں نے چوز اس لیے کیا، اس واقعے کو میں نے منتخب اس لیے کیا کہ جب تاریخ لکھ رہے تھے مورخ، یا تاریخ پڑھ رہا تھا ایک طالب علم، یا سن رہے تھے لوگ، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اور راہب آتا ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے اور امام آتے ہیں اور اس کے راز کو افشاں کر دیتے ہیں، اس کے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ نہیں، دراصل اس کے پیچھے بالکل مصلحت پروردگار تھی۔ بارش کا رک جانا اللہ کا پروگرام تھا، مسلمانوں کا میدان، کھلے میدان میں جانا، دعا کرنے کے باوجود بارش کا نہ بھیجنا حکمت پروردگار تھی۔ اس عیسائی راہب کا وہاں پر پہنچ جانا منشاء پروردگار تھا، اس کا دعا کرنا اور 3 دن مسلسل اللہ کا بارش بھیجنا پروگرام پروردگار تھا۔ اب 3 دن مسلسل بارش نے ایک ہجوم پیدا کر دیا تھا۔ دور دور سے جس لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ہی میدان میں آتا ہے تو دعا کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ آئے تھے راہب کا معجزہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ چاہتا تھا کہ مجمع اکٹھا ہو اور میں امامت کا تعارف کروں۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا حکومت بات نے امامت کو ایک کمرے میں بند رکھا ہوا تھا، جہاں 2 4 6 لوگوں سے حاکم امام کی ملاقات نہیں ہونے دیتا تھا، 6 8 لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیتا تھا، 1 2 لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیتا تھا۔ اسی حاکم نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر کے امام کو بلا لیا۔ اب یہاں پر جب امام پہنچتے ہیں تو امام پہنچ کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اس عیسائی راہب کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، اور اس ہڈی کو آسمان کی طرف اٹھا کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بدن کی ہڈی ہے جو ان کے بزرگوں سے ہوتی ہوئی ان کے گرجا گھر میں محفوظ تھی۔ جب یہ بدن کی اس ہڈی کو لے کے دعا کرتا ہے تو خدا اس ہڈی کی برکت سے بارش کو نازل کر دیتا ہے۔ آہا کیا بات۔ جب امام کے راز اگلا تو لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے۔ اب لوگوں نے یہ معجزہ 3 دن تک دیکھا ہوا تھا آنکھوں سے، اور دیکھا بھی عیسائی راہب سے تھا۔ اب لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسم کی ہڈی میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر اس کو عیسائی بھی ہاتھ میں رکھ کے دعا کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔
लोगों ने इस मोजज़े को आंखों से देखा और जहनों से कबूल कर लिया। जो ही कबूल कर चुके तो इमाम ने फौरन कहा कि अब हम दिखाते हैं कि बारिश कैसे होती है। इमाम गए और इमाम ने अपनी आवाज से अपने हाथों को निकाला और दुआ के हाथ बुलंद किए। आसमान से बादल आया और बरसना शुरू हुआ। जब बरसना शुरू हुआ तो बादशाह परेशान हुआ। लोगों ने अपनी पांव की पंजों पे खड़े हुए और एक ही सवाल हुआ कि उसके पास तो नबी के बदन की हड्डी थी तो बारिश हुई, आपके पास क्या है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं सर से लेके पांव तक नबी का खून हूं। नारे हैदरी, अली 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 अली, मैं सर क्या से बात, लेके पांव क्या तक बात। नबी, मैं अंबिया का वारिस हूं। अब इस वाक़े को समझाने का मकसद ये था कि हुकूमत का प्रोग्राम था कि लोग इमाम को मिले ना, और अल्लाह का प्रोग्राम ये था कि 11वें इमाम की इमामत के तारुफ करवाने के लिए गदीर जैसे मजमे का बंदोबस्त किया जाए। तो एक बहुत बड़े मजमे में इमाम ने अपनी इमामत का तारुफ करवा दिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुकूमतें परेशान रही और हर मुमकिन कोशिश की गई कि इमाम को रास्ते से हटाया जाए। अब इमाम ने ज्यादा वक्त लोगों से ना मिलना, इसके पीछे राज क्या था? इसके पीछे राज ये था कि 11 आइमा का दौर, इसमें लोगों ने मुसलसल आइमा को देखा था, लेकिन 11वें इमाम ने अपना ज्यादा वक्त लोगों से दूर इसलिए रखा कि लोगों को गैबत के लिए तैयार किया जाए कि इमाम गायब भी हो तो लोगों की रहनुमाई कैसे करता है। इसी दौर में बहलोल ने इमाम को खत लिखा था कि मुझे बताएं कि मुझे हारून रशीद अपने दरबार में एक सरकारी मनसब देना चाहता है, क्योंकि मैं उसका भाई हूं, तो मैं वो मनसब लूं। तो ये खत जब इमाम तक जिंदान में पहुंचा तो 3 तरह के लोगों के खत आए थे और तीनों मुहिब्बीन इमाम थे। तो इमाम ने सिर्फ एक लफ्ज जीम लिख के तीनों को भेज दिया, एक पत्थर पे जीम लिख के तीनों को भेज दिया, और तीनों ने उस जीम से अपना अपना मतलब निकाला, यानी कि जीम से मुराद जिला वतनी, दूसरे ने निकाला जीम से मुराद जबल यानी कि पहाड़ों पे चले जाओ, और बहलोल ने जीम से निकाला जनून, यानी कि इमाम फरमाते हैं कि अपने ऊपर जनून इख्तियार कर लो। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर था जिसमें अपने आप को मजहब को छुपा के तकैया की हालत में लोगों का अपना तारुफ करवाया जाता था। यहाँ पर मैं एक जुमला ज़िम्नन अर्ज करता रहूं कि अक्सर आप देखते हैं कि जब आप उर्दू में कोई तहरीर लिखते हैं तो वहां पर 2 कॉमा डाले जाते हैं। 2 कॉमा कहते हैं, दो एक वाव होता है जिसे उल्टा वाव। ये जो 2 उल्टा वाव डाले जाते हैं, ये कहाँ से इजाद हुआ था? ये इमाम के दौर में इजाद हुआ था, क्योंकि जो वाव है हरूफ अबजद में इसका अदद 6 है और 2 वाव इसका अदद 12 है। तो जब उस दौर में असना अशरी 12 के मानने वाले एक दूसरे को खतो खताबत करते थे तो अपना नाम नहीं लिखते थे, तो 2 वाव देते थे, जिससे पता चल जाता था कि ये असना अशरी यानी कि 12 आइमा का मानने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी के तो ये बहुत सा ऐसा एक ऐसा दौर था जिसमें अपने आप को पोशीदा रख के तारुफ करवाया जाता था। तो अब जहां पर दुश्मन खौफजदा था कि इमाम के बाद हमने हर सूरत में अगले इमाम का रास्ता रोकना है, वहां पर शिया ने इमाम जो थे वो इस मामले में बड़े परेशान थे कि इस इमाम के बाद हम रजू किससे करेंगे। लेकिन 12वें शहनशाह की आमद को पोशीदा इतना रखा गया था, इतना पोशीदा रखा गया था कि इमाम खुद भी यही चाहते थे कि अवाम तक इस मौला का तारुफ और रसाई ना पहुंच सके, ताकि इमामत को जितना महफूज रखा जा सके उतना महफूज किया जा सके। यही वजह है कि एक इमाम की सहाबी हैं अहमद बिन इसहाक, जो मौला को बड़े अजीज थे। वो इमाम की बारगाह में आते हैं और इमाम की बारगाह में आके मौला से अर्ज करते हैं कि मौला, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात पे कि आपके जाने के बाद आपने अभी तक तारुफ नहीं करवाया कि आपकी औलाद में से इमामत किसका हिस्सा बने। तो इमाम कमरे के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद और एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। अहमद बिन इसहाक कहता है जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था।
तो मैंने इमाम से पूछा मौला ये कौन है, तो मौला ने फरमाया ये मेरे फर्जंद है जिसका नाम नामी मेरे नाना रसूल की तरह है और ये ही तुम्हारे वक्त का इमाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि मुहम्मद। जियो किबला जियो। फिर एक और हदीस हमें मिलती है कि कुछ मौला के मुहिब्बीन जब मौला के पास आते हैं और आके वो मौला से कहते हैं कि आप वो जब भी खराज आता था, खुम्स आता था, माल इमाम आता था, तो जो लोग माल इमाम दे के भेजते थे वो साथ अपने सवालात भी दे के भेजते थे। सवाल लिखते थे और उन सवालों को सील बंद करते थे और जिस थैली में वो दिरहम और दिनार होते थे उसी के अंदर वो अपना सवाल रख के बंद कर देते थे कि ये थैली और दिनार इमाम को मेरी तरफ से खुम्स, नजराना, हदिया, माल इमाम पेश करना। जब इमाम उसको खोलते उसके अंदर से वो उसका खत निकलता, उसके खत को खोलते और उस खत की पुष्ट पे उस सवाल का जवाब लिखते और वो दिरहम और दिनार कबूल करते और वो खत उस शख्स के नाम करके उसको दोबारा सील बंद करके उसी नुमाइंदे को दे देते। जब वो नुमाइंदा वापस पहुंचता तो लोग आते और अपने अपने खतूत ले जाते और उनको खोलते और अपने अपने सवालात के जवाबात को पढ़ लेते। जब आखिरी दौर आया है मेरे 11वें शहनशाह का, तो उस वक्त जो आखिरी वफद मिलने के लिए आया तो उन्होंने मौला से कहा कि मौला जब आप क्योंकि बता रहे हैं कि ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, तो आइंदा इमाम फरमाते कि जब तुम आओगे जब दोबारा मुझसे मिलने के लिए, तो उस वक्त मेरे घर में मेरा जनाजा पड़ा होगा, तो तुम मेरे जनाजे पे आके बैठ जाना, तुम गिरिया आहो बका करोगे और थोड़ी देर के बाद मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मेरा भाई मुसल्ले पे आने की कोशिश करेगा या एक बच्चा हुजरे से बाहर आएगा 5 बरस का, भाई का हाथ पकड़ के उसको हटाएगा और उसको हटा के कहेगा कि इमाम का जनाजा पढ़ाना हक के इमाम है, तो वो आएगा और इमाम का जनाजा पढ़ाएगा और वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा। जनाजा पढ़ाने के बाद तुम लोग उससे मिलोगे और उससे मिल के तुम उससे कहोगे कि क्या आप वक्त के इमाम हैं, तो वो कहेगा कि मैं वक्त का इमाम हूँ, तो तुम उससे उसके इमाम होने पे कुछ सबूत मांगोगे, तो वो तुम्हें वो सबूत दे देगा जो भी तुम मांगोगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब 8 रबीउल अव्वल इमाम की शहादत हुई तो वही वफद पहुंचा जो यमन से था, वो वहां पर पहुंचता है। वहीं पे जैसा इमाम ने कहा, इमाम का जनाजा घर में है, लोग रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फर्जंद रसूल आते हैं, वो आके नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोग उनसे आके पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या आप इमाम हैं, तो वो कहते हैं मैं इमाम हूँ। तो अब मौला ने कहा था तुम उससे जो सबूत मांगोगे सबूत देगा। तो वो सबूत के तौर पे कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे हदिया हैं जो माल इमाम में से हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। इमाम उसे कबूल करते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसे कबूल नहीं करना, इसके अंदर कुछ खतूत भी हैं, उन सवालात के जवाब भी देने हैं। अब इमाम क्योंकि वो वक्त जो था वो ये था कि गैबत ही थी, लेकिन गैबत कुबरा नहीं थी, गैबत सुगरा थी। ज़्यादा देर लोगों से मुलाकात मुमकिन नहीं थी। तो इमाम ने उनसे फरमाया कि इसके अंदर जो खतूत हैं उसके सील को खोलने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही ले जाओ और जिनके खतूत हैं उनको दे देना, इसके अंदर जवाब लिखे जा चुके हैं। तो उनमें से एक शख्स इरादतन उनमें से एक खत निकालता है, उसकी सील को खोलता है और जब उस खत को पलटाता है तो उस पर जवाब पहले ही लिखा होता है। तो जहां से ये पहला वफद है जिनको 12वें इमाम के बारे में खबर होती है कि इमाम दुनिया में आ चुके हैं। एक तवील कहानी है, एक लंबी कहानी है कि इमाम से हर सूरत में कोशिश की गई कि लोगों को इमाम से राब्ते में ना लाया जा सके, लेकिन इरादा परवरदिगार और मंशाए कुदरत यही थी। आखिर मोतमिद मलऊन जो है लानत बेशुमार एक खास किस्म की जहर का बंदोबस्त करता है। खास किस्म की जहर तैयार की जाती है और वो जहर खाने में मिला के अपने खादम के जरिए इमाम को भेजता है और इमाम से कहता है कि बादशाह का तकाजा है कि आप इस खाने को ज़रूर तनावल कीजिएगा क्योंकि ये शाही खाना है। जब इमाम के सामने वो खाना आता है तो इमाम की दाढ़ी आंसुओं से भर जाती है और इमाम उस खाने को तनावल करते हैं। जहर की शिद्दत इमाम के बदन में जानी शुरू हो जाती है और इमाम भी जब
لوگوں کی اکثریت کو پتہ چلتا ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں سے مل نہیں رہے اور امام کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں، تو جب لوگ بار بار دربار کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں دربار سے کہا جاتا ہے کہ امام جو ہیں وہ اس وقت ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے اور طبیب جو ہے وہ امام کا علاج کر رہے ہیں۔ اور اگرا ظلم اور ستم یہ تھا کہ جو شاہی طبیب آتے تھے وہ بجائے دوا دینے کے امام کو بستر بیماری پہ مزید زہر دے رہے تھے۔ ہائے ہائے آخر وہ وقت پہنچتا ہے، 8 ربیع الاول کی یہی شب آتی ہے کہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام کے مصائب میں سے سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ کیونکہ آج کی آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرنا ہے کہ جن کی یتیمی کی رات ہے، ہائے لیکن اس مولا کی بارگاہ میں یتیمی کا پرسہ پیش کرنے سے پہلے ہم اس مولا کی بے بسی پہ اس لیے نوحہ کنا ہے کہ یہ اس مولا کی بے بسی ہے کہ جو باپ کے جنازے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ہائے کیونکہ اللہ نے غیبت کے راز کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، وہ باپ کے جنازے پہ رو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے 8 ربیع الاول کو ہمارے ہاں بر صغیر میں رواج ہے کہ ہمارے ہاں 8 ربیع الاول کو مختلف جگہوں پہ جلوس نکلتے ہیں جنہیں چپ تازیہ کہا جاتا ہے۔ خاموش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد 8 ربیع الاول میں واحد جنازہ ہے جس پہ کوئی خاموش تھا۔ رونے کی ممانعت نہیں تھی، لیکن رویا اس لیے نہیں جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو امام کی خبر نہ ہو سکے۔ تو میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے جملہ ضرور کہوں گا کہ میرے مولا یہ آپ کی یتیمی کی رات ہے، یہ آپ کی بے بسی کی رات ہے۔ یقیناً یہ وہ شب ہے جو آپ نے باپ کے جنازے پہ سسکیوں کے ساتھ گزاری، آپ کھل کے آنسو بھی نہ بہا سکے، لیکن میرا مالک جہاں یتیمی بے بسی کی رات ہے وہاں ہم یہ بھی ہدیہ پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس بیٹی پہ جو باپ کی لاش پہ رونے تو آئی تھی لیکن رونے کسی نے نہیں دیا تھا۔ ہائے آپ کی لاش پہ رونے کی سسکیوں کے ساتھ روئے، لیکن ایک وہ بیٹی بھی تھی جو حسین کی لاش پہ آئی، نام جس کا سکینہ تھا، جسے باپ کی لاش پہ جی بھر کے رونے بھی نہ دیا گیا۔ میرا مالک لاکھوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پہ، ان گنت لعنت ہو سرکار بے شمار امام حسین کے قاتلوں پہ، سرکار ولی العصر کے دشمنوں پہ۔ مالک میرے مولا کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔